لاشیں تڑپ رہے ہیں، مائیں بلک رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، پوری سرزمین فلسطین کو تہو بالا کر دیا گیا۔ اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا، اسرائیل کا منہ توڑنا چاہیے تھا، لیکن جو ان کے پیسوں پہ پلتے ہوں وہ کیسے آواز اٹھائیں۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں بابا جی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دیوانوں کو کہ جو اس وقت فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں مضبوط آواز بن کر فیض آباد میں موجود ہیں۔ اور میں حکومت وقت کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں جذبات میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں کہ جو ملک میں انتشار کا سبب بن جائے۔ میں براہ راست مخاطب ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے، میاں صاحب ممکن ہے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے اتحادی آپ کو اس گڑھے میں گرانے کے لیے کہیں کہ ان پہ شیل برساؤ، گولیاں برساؤ، ان کے خلاف آپریشن کرو۔ میاں صاحب ایسی غلطی نہ کرنا۔ بہت سادہ سے ان کے مطالبے ہیں، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جائے، اسرائیلی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ جائز مطالبات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین فلسطین جسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے، بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین پر مبعوث ہوئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران اسی بیت المقدس فلسطین میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز کی امامت فرمائی۔ اس فلسطین پر موجود بیت المقدس تمام امت مسلمہ کا مشترکہ قبلہ ہے۔ میرے آقا نے کئی ماہ تک اس بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھائیں۔ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی محبت کا مقام ہے۔ سن 1948 میں یہودیوں نے اس سرزمین انبیاء فلسطین پر قبضہ کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہودی مسلمانوں کی مسلسل نسل کشی کر رہے ہیں۔ اہل فلسطین پر یہودی مظالم کی آوازیں ایک عرصے سے اٹھ رہی ہیں، لیکن گزشتہ رمضان المبارک سے جس ظلم کا آغاز کیا گیا وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اب تک وہاں بے حد و حساب فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ کوئی ہسپتال، کوئی مسجد، کوئی سکول، کوئی مدرسہ، کوئی کالج، جو روئے زمین پہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک احترام کی جگہ ہوتی ہیں، ہسپتال، مسجدیں، تعلیمی ادارے، کوئی بزرگ، جوان، کوئی بچہ، کوئی عورت یہودیوں کے اس ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ لاشیں تڑپ رہے ہیں، مائیں بلک رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بزرگ جوان شہید ہو رہے ہیں، پوری سرزمین فلسطین کو تہو بالا کر دیا گیا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلم ممالک کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی یہود و نصارہ کو، امریکہ، اسرائیل کو فٹے منہ کہنے کو بھی تیار نہیں۔ اور آقا کے فرمان کے مطابق الکفر ملت الواحدہ، پوری روئے زمین کے کافر اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور ادھر تنے تنہا فلسطینی مظلوم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، جوان، بزرگ تنہا اس ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے حکمران ان فلسطینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ان کے حق میں آواز اٹھاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا، اسرائیل کا منہ توڑنا چاہیے تھا، لیکن جو ان کے پیسوں پہ پلتے ہوں وہ کیسے آواز اٹھائیں، وہ کیسے بولیں۔ امت مسلمہ کے دل تڑپ رہے ہیں، دکھ اور کرب میں مبتلا ہے امت مسلمہ۔ اور میں سلام محبت پیش کرتا ہوں امیر المجاہدین بابا جی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دیوانوں کو کہ جو اس وقت فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اور ان پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف مضبوط آواز بن کر فیض آباد میں موجود ہیں۔ محترم سعد حسین رضوی اور ان کی پوری جماعت خراج تحسین کے قابل ہے، اور وہ اس وقت امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لیاقت باغ سے شروع ہونے والا لبیک اقصی مارچ جو فیض آباد کے مقام پہ دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے، میں اس کے حوالے سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہاں دھرنے میں موجود افراد یہ خیال نہ کریں کہ ہم یہ جو 2-4 لاکھ بیٹھے ہیں بس یہی ہیں۔ آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کے دلوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جن کے جذبات کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور میں حکومت وقت کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں جذبات میں ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب کو ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں کہ جو ملک میں انتشار کا سبب بن جائے۔ میں براہ راست مخاطب ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے، میاں صاحب ممکن ہے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے اتحادی آپ کو اس گڑھے میں گرانے کے لیے کہیں کہ ان پہ شیل برساؤ، ان پہ گولیاں برساؤ، ان کے خلاف آپریشن کرو۔ میاں صاحب ایسی غلطی نہ کرنا۔ بہت سادہ سے ان کے مطالبے ہیں، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جائے، اسرائیلی مظالم کے خلاف اعلامیہ جاری کیا جائے، اسرائیلی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ جائز مطالبات ہیں۔ اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں کہ جو شرعاً یا قانوناً ناجائز ہو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جتنی جلد ہو سکے ان کے تمام مطالبات پورے کیے جائیں، اور ظالم اسرائیلی ریاست کی تمام پروڈکٹس کو پاکستان میں بین کیا جائے۔ یہ تو پوری قوم کا مطالبہ ہے، اور میں بارے
دیگر حکومت وقت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں یہ لگے کہ یہ 2-4 لاکھ ہیں، ان کو ہم کچل دیں گے، ان کو ہم دبا دیں گے۔ ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہوں گے لیکن اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مسئلے میں تمام مسالے کے ایک پیج پر ہیں۔ پوری قوم کا ایک نظریہ ہے کہ جو ظلم فلسطین میں اسرائیل برپا کر رہا ہے اس کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی فتح حق کی ہوگی، اہل فلسطین کے حق میں مضبوط پیغام جائے گا، اور حکومت پاکستان اپنے ملک کے باسیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کریں گے۔ اسرائیلی مصنوعات کی پاکستان میں ترسیل کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کے جملہ مطالبات بھی پورے کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین حق کو فتح نصیب فرمائے، ظالم کو اپنے انجام بد سے دوچار فرمائے، اور میرے وطن پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہار عطا فرمائے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے جملہ افراد کے لیے ایک سیسا پلائی تحفظ کی دیوار بن سکے اور اسلام کے غلبے کی ایک آواز بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔